السلام علیکم۔ ذرا سوچیں، جس زمین پر ہم روز چلتے پھرتے ہیں وہ کروڑوں لوگوں کا پیٹ کیسے پالتی ہے؟ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم پاکستان کی اصل لائف لائن یعنی ہماری زراعت پر بات کریں گے۔ یہ صرف کھیت کھلیان کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہماری بقا کا سب سے اہم ستون ہے۔ تو چلیں اس دلچسپ موضوع کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ اب ذرا اس نمبر پر غور کریں، 19%۔ یہ کوئی معمولی حصہ نہیں ہے۔ پاکستان کی پوری معیشت یعنی کل جی ڈی پی کا لگ بھگ 19% حصہ سیدھا زراعت سے آتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری 42% آبادی کا روزگار بھی اسی شعبے سے جڑا ہے۔ مطلب زراعت صرف ایک انڈسٹری نہیں، یہ تو ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آج ہم اس سفر میں کیا کیا دیکھیں گے؟ زراعت اور معیشت کا تعلق، فصلوں کی قسمیں، پرانے اور نئے طریقوں کا فرق، اس کے ماحولیاتی اثرات، اور آخر میں یہ جانیں گے کہ ایک بہتر اور پائیدار مستقبل کیسے ممکن ہے۔ بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہماری معیشت اور زراعت کی۔ دیکھتے ہیں کہ اس کا اصل جغرافیائی سکیل اور معاشی وزن آخر ہے کتنا۔ پاکستان کی کل زمین کا تقریباً 37% حصہ ہم کھیتی باڑی کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن اس سے بھی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس زیر کار زمین کا 80%، جی ہاں 80% حصہ مکمل طور پر آب پاشی یعنی نہروں اور ٹیوب ویلز کے نظام پر چلتا ہے۔ مطلب ہم صرف بارشوں کے بھروسے نہیں بیٹھے، ہمارا ایگریکلچر کا پورا سسٹم اس زبردست آب پاشی کے جال کے سہارے کھڑا ہے۔ اب ہم اور آپ شاید سوچیں کہ کسان تو بس بیج ڈالتا ہے اور فصل اگاتی ہے نا؟ لیکن یہ اتنا سیدھا نہیں ہے۔ ایک کسان کو دراصل بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ علاقے کی روایات کیا ہیں، موسم کیسا رہے گا، مٹی کیسی ہے، مویشی کون سے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ منافع کتنا ہوگا اور قدرتی آفت کا خطرہ کتنا ہے۔ یقین مانیں یہ ایک پوری سائنس ہے اور کسان کو بہت ناپ تول کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ چلیں اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فصلیں کتنی طرح کی ہوتی ہیں اور کاشتکاری کی اصل اقسام کیا ہیں۔ آپ نے خبروں میں یا کتابوں میں خریف اور ربی کے الفاظ تو سنے ہوں گے، رائٹ؟ لیکن کیا آپ کو ان کا اصل فرق معلوم ہے؟ سارا کھیل مہینوں اور موسم کا ہے۔ خریف کا سیزن اپریل سے ستمبر تک چلتا ہے، جبکہ ربی کا سیزن اکتوبر یا نومبر میں شروع ہو کر اپریل سے مئی تک رہتا ہے۔ اگر اس کی سب سے بہترین مثال دوں تو گندم کو دیکھ لیں۔ گندم ربی کی فصل ہے، سردیوں میں ہوتی ہے اور ہماری روزمرہ خوراک کا سب سے اہم حصہ ہے۔ دوسری طرف کپاس ہے جو کہ خریف کی فصل ہے، اسے گرمیاں چاہیے ہوتی ہیں اور یہ ہماری پوری ٹیکسٹائل انڈسٹری کی جان ہے۔ سمجھے آپ؟ اچھا، اب ذرا فارمنگ کے دو بڑے ماڈلز کو سمجھتے ہیں۔ ایک تو ہے گزارا زراعت یا سبسسٹنس ایگریکلچر۔ اس میں کسان کا مقصد بس اتنا ہوتا ہے کہ بھائی اتنا اناج پیدا ہو جائے کہ گھر والوں کا پیٹ پل سکے، بس۔ اس کے بالکل الٹ ہے تجارتی زراعت یعنی کمرشل ایگریکلچر۔ اس کا مقصد جدید طریقوں سے بڑے پیمانے پر پیداوار حاصل کرنا اور مارکیٹ میں بیچ کر اچھا خاصا منافع کمانا ہوتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح فصلیں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک بنیادی فصلیں یا سٹیپل کراپس جو ہماری مقامی خوراک کی ضرورت پوری کرتی ہیں اور ان پر خرچہ بھی کم آتا ہے۔ دوسری ہوتی ہیں نقدآور فصلیں یا کیش کراپس، یہ خالصتاً منافع کے لیے اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے اگائی جاتی ہیں۔ لیکن یاد رہے ان میں پیسہ تو زیادہ ہے مگر رسک اور سرمایہ کاری بھی بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں اپنے تیسرے حصے کی طرف، وقت کے ساتھ ساتھ فارمنگ کے طریقے کیسے بدلے ہیں۔ آئیے پرانے اور نئے طریقوں کا موازنہ کرتے ہیں۔ ان دو زمانوں کا فرق دیکھیں۔ ایک طرف وہ صدیوں پرانا طریقہ ہے جہاں بیلوں کی جوڑی سے سخت مشقت کے بعد زمین میں ہل چلایا جاتا تھا، اور دوسری طرف آج کی ماڈرن اور تیز رفتار حقیقت ہے جہاں بھاری مشینری اور بڑے بڑے ٹریکٹر منٹوں میں وہ کام کر ڈالتے ہیں جن میں پہلے کئی دن لگ جاتے تھے۔ کتنا بڑا شفٹ ہے نا؟ لیکن اگر ہم بالکل نیوٹرل ہو کر دیکھیں تو پرانے طریقے پیداوار میں بھلے کم تھے مگر وہ قدرتی کھاد کی وجہ سے 100% ماحول دوست تھے۔ دوسری جانب جدید طریقوں نے پیداوار کے تو جیسے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، لیکن کیمیکلز اور مصنوعی کھادوں نے اس کی وہ ماحول دوستی ختم کر دی ہے۔ تو یہ ایسا سودا ہے جس میں کچھ پایا ہے اور بہت کچھ کھویا بھی ہے۔ اور ہاں، یہ جدید طریقے اب صرف ٹریکٹروں تک محدود نہیں رہے۔ آج کل تو فارمز پر باقاعدہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ڈرونز کا استعمال ہو رہا ہے تاکہ اوپر سے فصلوں کا جائزہ لیا جا سکے اور بیماریوں کا فوراً پتہ چل سکے۔ اس کے علاوہ ڈرپ اور سپرنکلر ایریگیشن نے پانی بچانے اور کارکردگی بڑھانے میں جو کمال کیا ہے وہ تو ایک الگ ہی لیول پر ہے۔ لیکن ٹھہریں، اس تیز رفتار ترقی کی کچھ قیمت بھی چکانی پڑ رہی ہے۔ ہمارا چوتھا حصہ اسی بارے میں ہے، ماحولیاتی اثرات اور چیلنجز۔ شاید آپ کو سن کر یقین نہ آئے مگر دنیا بھر کی گرین ہاؤس گیسز کا
14.5% حصہ صرف لائیو سٹاک یعنی مویشی پالنے سے پیدا ہوتا ہے۔ جی ہاں، ہماری فضا کو آلودہ کرنے میں ان مویشیوں کا حصہ پوری دنیا کے ٹرانسپورٹ سسٹم سے بھی زیادہ سنگین ہے نا حیرت کی بات؟ یہ ایک ایسا سچ ہے جسے ہم عموماً نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اصل میں ماڈرن فارمنگ ایک دو دھاری تلوار ہے۔ ایک طرف تو کیمیکلز اور کیڑے مار ادویات فصلوں کو بچا لیتی ہیں، مگر دوسری طرف یہی زہر زمین میں جذب ہو کر ہمارے زیر زمین پانی کو آلودہ کر رہا ہے۔ اور پھر زراعت کا رقبہ بڑھانے کے لیے جو ہم مسلسل جنگل کاٹ رہے ہیں، اس سے زمین کی اپنی قدرتی زرخیزی بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ان ماحولیاتی اثرات کے ساتھ کچھ معاشی چیلنجز بھی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اپنی ایکسپورٹس کے لیے صرف 1 یا 2 مخصوص مارکیٹس پر جیسے دبئی وغیرہ پر ضرورت سے زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ اور ایک اور خطرے کی گھنٹی سنیں، پاکستان میں اوسطاً ایک بندہ دن میں صرف 100 گرام سبزیاں کھاتا ہے، جبکہ ایک صحت مند زندگی کے لیے یہ مقدار کم از کم 285 گرام ہونی چاہیے۔ پیداواری صلاحیت گرنے کا سیدھا اثر ہماری پلیٹ پر ہو رہا ہے۔ تو کیا سب کچھ ختم ہو رہا ہے؟ جی نہیں۔ اپنے آخری حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہتر اور پائیدار مستقبل کا راستہ آخر ہے کیا؟ یہاں ایک کانسیپٹ بہت کام آتا ہے جسے ہم 3 Rs یا 3 Rs کہتے ہیں: ریڈیوس، ری یوز اور ریسائیکل۔ یعنی فصلوں کی باقیات یا جانوروں کے فضلے کو جلانے کے بجائے اگر ہم انہیں واپس زمین میں ملائیں تو مٹی کی پانی چوسنے اور اسے برقرار رکھنے کی صلاحیت قدرتی طور پر بڑھ جاتی ہے، اور یوں ہمیں سخت کیمیکلز کی کم سے کم ضرورت پڑتی ہے۔ اگر ہمیں لمبے عرصے تک سروائیو کرنا ہے تو ہمیں اپنے قدرتی وسائل کو مینج کرنا ہی ہوگا۔ یہ اب کوئی آپشن نہیں رہا، ضرورت ہے۔ مٹی کو زرخیز رہنے کے لیے 18 قسم کے انتہائی ضروری نیوٹرینٹس چاہیے ہوتے ہیں، اور یہ سب تبھی ممکن ہے جب ہم قدرتی طریقوں اور خاص طور پر آرگینک فارمنگ پر واپس آئیں۔ اسی طرح ہم اپنے ماحول کو تباہ کیے بغیر آنے والی نسلوں کا پیٹ پال سکتے ہیں۔ تو جناب، آج ہم نے معیشت سے لے کر ماحولیات تک اپنی زراعت کے ہر پہلو کو تفصیل سے دیکھا۔ ظاہری بات ہے کہ بڑھتی ہوئی آبادی کا پیٹ پالنے کے لیے پیداوار بڑھانا ہماری مجبوری ہے، لیکن اس کی جو ماحولیاتی قیمت ہم چکا رہے ہیں وہ بہت بھاری ہے۔ اب جاتے جاتے میں آپ کے ذہن میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں: کیا جدید زراعت کے یہ تیز رفتار طریقے واقعی ہماری بقا کی ضمانت ہیں، یا پھر یہ سب بالآخر ہمارے ہی مستقبل کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنتے جا رہے ہیں؟ اس پر ذرا سوچیے گا ضرور۔